السلام علیکم. آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر. کل میں کلپ ریویو کر رہا تھا ڈاکٹر پرویز خود بھائی کی گفتگو ڈاکٹر طارق بنیری سے، جو چیئرمین HEC تھے، جن کو عمران خان نے آرڈیننس کے ذریعے نکالا. کوئی 35 منٹ کی ٹاک ہے، بہت زبردست. آپ ضرور سنیں، دیکھیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں. ایک بہت ہی مسخرے، فراڈیے، تماشبین عطاء الرحمان کے بارے میں کیا کیا معلومات بتائی گئی ہیں. ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، اور عمران خان تک چیزیں پہنچی ہوئیں. عمران ناٹ ایکسیپٹنگ. لوگ کہتے ہیں نا بہت اچھی نیت کا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، کوئی بتایا ہی نہیں. بالکل نہیں. کل اعظم خان کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ بڑا بدماش ہے، فراڈ ہے. میں کہا نو ہز ماسٹر از اے بگیسٹ فراڈ اور بدماش. اس نے کیا فراڈ بدماش ٹوٹل حرامزادگیاں ہیں. اس کی کلپ میں اس یوٹیوب کے ویلاگ کی پرویز خود بھائی کی اپنے کامنٹ سیکشن میں لگاؤں گا، تو لہٰذا آپ ضرور سنیں. ان میں سے 2-3 چیزیں صرف میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ بنیری صاحب نے ایک تو بتایا کہ کس طرح HEJ ایک انسٹیٹیوٹ کے میں نے پیسے اربوں روپیہ 20 سال سے بنا ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں فار کیمسٹری اور بایولوجیکل اس میں سسٹمز میں ریسرچ کا، ٹھیک ہے جی، ڈسپلنز میں ریسرچ کا. تو کمال ہے. انہوں نے کہا، ڈاکٹر پرویز خود بھائی نے بتایا کہ بڑا ایزی ہے کہ ہمارے پاس اتنے قسم کے پودے ہیں. ایکچولی ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ میگنیٹک ریزوننس کا جو اکوپمنٹ ہے، یہ نہ پرنسٹن میں ہے، نہ MIT میں ہے، اور نہ ہارورڈ میں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہمارے بندے نیت ول نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ساری بدماشی ہے. وہ پنکی کی بہن کو HEC کا ڈائریکٹر لگا دیا. ادھر تو اس طرح بکتے ہیں یہ محکمے. بہت ضلالت ہے، بدماشی کی انتہا ہے. آج ہی میں راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے CEO کا 25 لاکھ روپے مہینے کا پیکج پڑ رہا تھا. گنڈا کرتی ہے. لو جی، وہ ایک دھلے کی ریسرچ نہیں کی. وہ اس ٹاک میں جو 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک نمبر کہ جہاں جہاں جتنے پیسے عطاء الرحمان نے لگائے ہیں 20 سال میں اربوں روپیہ، کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کی عطاء الرحمان نے نہ اجازت دی، نہ کوئی اس کا پرفارمنس آڈٹ کرنا ہوا. اندازہ لگائیں جی، اربوں روپیہ لوگوں پہ، نہ جعلی انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے، ڈگریاں. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال میں 550 PhD ہولڈرز کو کوئی یونیورسٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی. انہوں نے کہا جی یہ اس قابل ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے ایک ان کو ٹیسٹ انڈرٹیک کرنے کے لیے دیا، جس میں 2-3 بڑے آسان سے سوال تھے. پچھلے 1 سال میں آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہو؟ 300 نے بتایا ہی نہیں وہ جواب. 200 نے جو کتابیں بتائیں وہ کتابیں ہی نہیں ہیں، ایمی جعلی. تو کہتا ہے کہ 10-12 کو ٹھیک تھیں کتابیں. یہ پڑھائی کا عالم ہے. میں کل بھی ایک ڈالر سٹور سے $1 میں کتاب لے لیتا ہوں، ہارڈ باؤنڈ، بڑی زبردست شارٹ سٹوریز کی ایک پڑھ رہا تھا، برٹش رائٹر کی. تو بلکہ فرسٹ سٹوری ہی سوری ٹو ڈسٹرب یو اس طرح کے عنوان سے تھی کہ وہ جدہ میں کہ اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رہتی ہے، جہاں ایک پاکستانی اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، امریکی سے شادی کرا کے. امریکی، اس نے پاسپورٹ ہولڈر ہے، میامی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لی. اور اس نے کہا کہ اتنا شیلو، کمپلیکس، اتنا اس نے مجھے ڈسٹرب کیا. اور ایک جگہ اس نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا. اس نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ ایشینز کے مکس اپ جو تھا ہونا، وہ کلچرل گیپ وائڈن کر رہا تھا. کیا بات کی! امریکہ میں یہی ہو رہا ہے کہ کلچرل گیپ وائڈن ہو رہا ہے وز ایشینز. ہاں، وز ساؤتھ امریکنز اینڈ وز بلیکس، یس، وہ آلموسٹ اس کلچر میں ڈھلتے جا رہے ہیں جو امریکی گوروں کا کلچر ہے. اسپینش اینڈ لیٹینوز اینڈ بلیکس، بٹ ناٹ ایشینز. دے آر ہولڈنگ آن ٹو دیئر کلچرز. پاکستان، انڈیا، چائنا والے جو لوگ ہیں، اینڈ دے ول سفر، دے آر سفرنگ انفارچونیٹلی. خیر، تعلیم کی طرف آتے ہیں. یہ ایسے ہوتا کیوں ہے، ہوا کیوں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ریسرچ پہ اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، احتساب نہیں. تو آپ دیکھیں
15 اگست 1947 میں جو انڈیا میں کیبنٹ بنتی ہے، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا لیں جی، پاکستان کی جب 15 اگست 1947 کو کیبنٹ بنتی ہے فرسٹ، اس میں ایجوکیشن منسٹر ہی کوئی نہیں، لیبر شیبر فل اپ کیے ہوئے، لیبر، کمیونیکیشن، یہ کھابے کھوبے ڈرامے بدماشی، بلکہ ایک ایویکیوئی کا منسٹر، ٹھیک ہے نا جی، وہ ایک بڑے کھابے شابے کے لیے ایک بندے کو فٹ کیا اس میں، سر ظفر اللہ، جس میں فورن منسٹر ہوتے ہیں، اور کس طرح یہ قادیانیوں کو اس وقت سے پروموشن دی گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ امریکی بلاک میں پاکستان کو لانے میں ظفر اللہ کا زیادہ کردار ہے۔ خیر، تو تب سے ہی آپ دیکھیں، میری جو بات ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ انفرادی ضمیر، انڈیویجول کانشنس اور سوشل کنسنسس، ٹھیک ہے نا جی، سماجی اتفاق رائے کوئی اچھی چیز کے لیے پاکستان میں خاص کر تعلیم کے لیے بلڈ ہی نہیں ہوا، نیور۔ کمال ہے ویسے، اور یہی ہونا تھا۔ کوئی یونیورسٹی کی ڈگری ریکگنائز نہیں پاکستان کی ہو رہی ہے، بچے کاپی کیٹس، رٹو، سی ایس ایس از دی ایم، یا ڈاکٹری انجینئرنگ، ڈاکٹری بلکہ، ٹھیک ہے جی، اور ادھر بدماشیاں، کرپشن، غنڈہ گردی، صرف اس کے لیے، مطلب تعلیم سے بے بہرا قوم۔ اور ڈاکٹر نے یہ ایڈمٹ کیا، دونوں نے، پرویز خود بھائی نے بھی اور ڈاکٹر طارق بنیری نے بھی، کہ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ضائع۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب نمل بنی تھی کہ عمران خان پیسے ضائع کر رہے ہیں، اٹ از دا فیکلٹیز وچ میٹر۔ میرا بیٹا میکینیکل انجینئرنگ NJIT سے کر رہا تھا، میں نے کہا کہ وڈ یو لائک آفٹر ایون MSc، PhD تو نہیں، چلو MSc گوئنگ دیئر ٹو ٹیچ، کہتا ہے نیور، نو بڈی از۔ اور ایک امریکن PhD تب میں نے سرچ کی تھی، نسٹ میں کر رہا تھا، وہ بھی فل برائٹ پہ یا اسکالرشپ پہ گیا تھا امریکہ، he had to return, none else۔ اور لمز میں بھی وہ والے PhD اکنامک سوشل سائنسز میں پڑھا رہے ہیں، امریکہ کی ڈگریز والے، جن کو آبویسلی امریکہ انٹرٹین نہیں کر رہا تھا بیکاز آف لیک آف امیگریشن، ناٹ بینگ نیشنل سیئر، اینڈ کوئی وہ ان کو جاب نہیں مل رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ سملرلی in lumps, none was PhD from USA, what to talk of, even یورپ وغیرہ کا بھی نہیں تھے، تو ظاہری بات ہے۔ اور ڈاکٹر پرویز بتا رہے تھے کہ انہوں نے 7-8 یونیورسٹیز سے بات کی، یورپین 2007-8 میں عطاء الرحمان نے، کہ میں ان کو لاتا ہوں، روز اس نے ہر ویکینڈ فلائٹ پکڑنی، بزنس ٹکٹ پہ جانا، ادھر 5 سٹارز میں رہنا، پروفیسروں کی موجیں، پاکستان باہر سے فیکلٹی لیور کی، لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع، 2 دن وہ ادھر رہتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، کھابے ان کے سب کے، بیکاز ڈاکٹر عطاء الرحمان۔ اور انہوں نے ایک بہت اچھا اور لفظ استعمال کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس شارٹ سٹوری کا، ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، چرب زبانی۔ پاکستان میں چرب زبان آدمی ڈرامے کر کے مبشر لقمان جیسا اپنی کاروائی، اپنے کروڑوں اربوں روپے بنا کے تو پاسے۔ الطاف حسین اور اس کی ٹیم بھی بڑی چرب زبانی میں بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اینڈ تھرڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری جو انفرادی ضمیر ہے اور ہمارا جو کلیکٹیو سماجی اتفاق رائے ہی نہیں، فار بہتری، فار اکاؤنٹیبلٹی، فار ایجوکیشن، وہ کامنٹس میں لنک لگاؤں گا، پلیز ضرور دیکھیے گا۔ آپ شرمندہ ہوں گے کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں۔ میں تو بالکل سیٹلڈ لائف گزار رہا ہوں الحمدللہ USA میں۔ I have no stake in Pakistan except being born in Pakistan and owing a lot to Pakistan in terms of being my motherland۔ تو اس لیے میں یہ ساری تکلیفیں، کاوشیں اور مصیبتیں کر رہا ہوں آپ تک، یہ آواز، یہ اویئرنیس پہنچانے کے لیے۔ خدا را آپ اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کرا۔